ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن سعيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون من صلاة الضحى قال لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمز الفصال رواه مسلم. مسلم شریف کی حدیث ہے. راوی ہیں سعید بن ارقم، خود جلیل القدر صحابی ہیں اور مولا علی کے بہت قریب رہنے والے. ان کی دینی خدمات بھی بہت زیادہ ہیں. سعید بن ارقم 17 غزوات میں حضور کے ساتھ ساتھ، ایک دو میں نہیں 17. غزوہ اسے کہتے ہیں جس کی قیادت خود حضور فرما رہے ہیں، جنگی دستہ. صرف حضور نے نماز کی امامت نہیں کی اور صرف مسجد میں بیٹھ کے دعا نہیں کی. اللہ کی دین کی خدمت کے لیے آپ باہر نکلے اور جن قوموں نے للکارا تھا اور اذیت پہنچائی تھی اور اسلامی تحریک کو جو کچل دینے کی فکر میں تھے، ان کے لیے آپ خود نکلے. بھائی آپ کا کیا اس میں نقصان ہے، خواہی نہ خواہی. تو 17 غزوات میں یہ حضور کے ساتھ تھے، جس میں حضور خود قیادت فرمائیں جس جنگی دستے کی، وہ غزوہ ہے. اور جس کی قیادت حضور نہ کریں اور جنگی دستہ روانہ ہو جائے اس کو سریہ بولتے ہیں. تو اصطلاح میں یہی ہے. ظاہر ہے غزوات میں نکلنا اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کے نکلنا. وہ غازی ہو کے لوٹ بھی سکتے تھے، وہ شہید ہو کر ہمیشہ کی زندگی بھی جی سکتے تھے. دونوں راستہ تھا. یہ بہت دل گردے کا کام ہے. مولا علی کے مصاحبین میں سے تھے، بہت قریب رہنے والوں میں تھے مولا علی سے. ویسے تو تمام صحابہ مولا علی سے قریب ہی تھے، لیکن بعض کو بعض کی نسبت فضیلت تھا. تو یہ روایت کر رہے ہیں وہی سعید بن ارقم. کہتے ہیں کہ سعید بن ارقم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں. بات تو چاشتی کی چل رہی ہے جسے صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں. دیکھ کے فرمایا کہ ان لوگوں کو معلوم ہے جو پڑھ رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرے وقت میں اور پڑھتے تو ثواب اور بڑھ جاتا. معلوم ہے کیونکہ صحابی ہیں تو کیسے نہیں معلوم ہوگا، ان کو معلوم. بس اتنا کہا. یعنی کچھ لوگ چاشت کی نماز کو جلدی پڑھ رہے تھے. جلدی پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی گرمی شدت سے نہیں ہوئی، سورج خوب گرم نہیں ہوا اور ریت کے ذرات خوب گرم نہیں ہوئے ہیں، پہلے پڑھ رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ اس کے اور علاوہ وقت میں پڑھتے زیادہ اچھا ہوتا. یعنی چاشت کا وقت ہے. پھر اس کے بعد بیان کیا کہ خود حضور ارشاد فرماتے تھے. ان کے پاس بیان کرنے کے بعد فوراً کہتے تھے کہ ہم اپنے عقل سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں. حضور ارشاد فرماتے تھے کہ چاشت کی نماز اس وقت ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں ریت میں گرم ہونے لگے، یعنی سورج خوب چڑھ جائے اوپر، جب چاشت کی تب ثواب اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے. کبھی کبھی یہ چاشت کی نماز جو ہے جسم کے جو آپ کے 360 پور ہیں اوپر آیا تھا کہ 2 رکعت ہی اس کو پورا کر دیتی ہے. بڑی اچھی اونچی نماز. اس کو اوابین بھی کہتے ہیں. اواب کے معنی رجوع کیا ہے؟ صلاۃ الاوابین کا مطلب ہے خدا کی طرف رجوع کرنے کے لیے نماز پڑھنا، توبہ کے لیے استغفار. تو اگر اس وقت میں لوگ یہ پڑھتے تو ثواب تھوڑا زیادہ ہوتا. ویسے نفل کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، لیکن اس کا وقت حضور نے بیان کیا کہ اس وقت زیادہ اچھا ہے. یہ کیوں اچھا ہے؟
اس پر علماء کہتے ہیں یہ آرام کا وقت ہے، آدمی تھوڑا سا اس وقت جو ہے آرام کر لیتا ہے، لیکن یہ خدا کا بندہ آرام چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ اس کے دل کا آرام نماز میں ہے۔ جسم کا آرام تو جسم کا ہے، لیکن روح کا اور دل کا آرام نماز میں ہے، تو جسم کا آرام چھوڑ کر کے یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ بامبے میں تو ایک بڑی آبادی ہے جو صبح ہی کو سوتی ہے، رات بھر جاگتی ہے، ایک بڑی آبادی ہے ایسی، وہ بھی کوئی ضروری کام نہیں، بس ایسے ہی بیٹھے ہیں، کوئی بونٹ پہ بیٹھ گیا ہے گاڑی کے، کوئی ہاتھ گاڑی پہ بیٹھ گیا ہے، کوئی ٹھیلے پہ بیٹھ گیا ہے، کوئی کسی ٹیلے پہ بیٹھ گیا ہے، کوئی کچھ بیٹھنے کی جگہ بنا لیا وہاں بیٹھ گیا، ایسے بیٹھے کہتے آؤ ٹائم پاس کرو۔ رات کو اللہ نے سونے کے لیے بنایا، سو جاؤ۔ دن کو کام کے لیے بنایا، دن میں کام کاج کرو، رات کو آرام کے لیے بنایا۔ رات کا 1 گھنٹہ سونا دن سے آپ 10 گھنٹے میں نہیں پورا کر سکتے۔ تو آج جو ڈائجیشن کی خرابی ہے، وہ ساری بیماریاں پیٹ ہی سے ہو کر کے آگے بڑھتی ہیں، وہ اسی وجہ سے یہ مفت پہ جاگنے کی عادت ڈال دیا ہے بے پرکھ۔ اگر ایسے ہی جاگنا تو کھڑے ہو جاؤ مصلی پر نماز پڑھتے رہو، لیکن وہ نہیں کریں، وہ تو نماز تو جلدی سے پڑھ کے بھاگ جائیں گے۔ نماز تو جتنی جلدی پڑھتے ہیں، نماز سے بھاگنے میں وہ جلدی دکھاتے ہیں جو نماز کی طرف بھاگنے میں نہیں دکھاتے۔ یہ کمزور سب سے بہترین عبادت آپ جانتے ہو کیسے؟ افضل العبادت احمسوا، سب سے افضل عبادت وہی ہے جس میں تکلیف زیادہ ہو، اور آدمی کی طبیعت یہ تکلیف نہیں اٹھانا چاہتا، طبیعت آدمی کی یہی ہے کہ وہ تکلیف جھیلنا نہیں چاہتا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ جس عبادت میں تکلیف زیادہ ہے ثواب اس میں زیادہ ہے، تکلیف جتنی زیادہ ہے وہ ثواب اتنا ہی زیادہ۔ قدرت ہے کہ بندہ جو ہے صرف میری بندگی کے لیے تکلیف اٹھاتا رہا، تو اس لیے فرمایا یہ لوگ جو نماز اس وقت پڑھ رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اونٹ کے بچے کے جب پاؤں ریت کی وجہ سے گرم ہونے لگے اس وقت چاش کی نماز، یعنی سورج اپنی پوری تیزی پر اور شدت پر آ جائے اس وقت چاش، اشراق پہلے اس میں اتنی تیزی نہیں ہوتی، لیکن چاشت کی نماز میں جتنی تیزی ہوگی اس کی برکت زیادہ ہوگی۔ یہ زید بن ارقم کی حدیث آخری حدیث تھی پہلی فصل کی، یہاں پر پہلی فصل جو بخاری مسلم سے آتی ہے وہ ختم ہوئی، اب انشاءاللہ اس کے بعد دوسری فصل بھی ہے ابھی صلاۃ الدعا، اور تیسری بھی ہے، اس میں تیسری فصل وہ قدرے وہ طویل ہے، اس میں بہت سی باتیں سنیں گے آپ، وہ سب آپ کے لیے نئی ہوں گی، آپ کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی سنے نہیں تھے، تو آپ کبھی درسگاہ میں گئے نہیں تھے تو سن کے پاس یہ سب درسگاہ میں سنایا جاتا ہے اور درسگاہ میں پڑھایا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ جو ہیں وہ حدیث کی کتاب لے کے مسجد میں بیٹھتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا وہ کتاب لے کے بیٹھیں۔ اچھا کچھ لوگ کتاب لے کے بیٹھتے بھی ہیں تو اپنے شیخ کی لکھی ہوئی کتاب پڑھتے ہیں، یہ حضور کی حدیث نہیں پڑھتے، شیخ نے جو کتاب لکھ دی وہ پڑھیں، پیر صاحب نے کوئی کتاب لکھ دی وہ پڑھیں گے، یہ نہیں پڑھیں گے جلدی سے۔ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اور قرآن و حدیث کو سمجھنے میں شیخ اور استاد کی کتابوں سے مدد دو، لیکن کتاب یہ سامنے چاہیے قرآن و سنت، پھر آدمی کو اپنا دین معلوم ہو جائے گا، خدا کرے لوگوں کے سمجھ میں آ جائے اور لوگ اس پر عمل پیرا ہوں، جو ہیں اس پر عمل کرنا پیرا، اللہ انہیں جزائے خیر سمجھنا، اور ان کی برکت کو اور اللہ عام و تام کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔